للکار قسط نمبر 152۔ میرا یقین غلط ثابت نہیں ہوا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ میں عمران کے راوی روڈ والے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں اور اقبال ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عمران فون پر شاہین سے لڑائی کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا سہولت کی بھیجی ہوئی رپورٹس آ گئی تھی۔ لفافہ میرے ہاتھ میں تھا اور دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اقبال اور عمران بھی اپنی اپنی مصروفیات چھوڑ کر میرے پاس آ گئے۔ وہ دونوں بھی تمام تر صورتحال سے آگاہ تھے۔ پچھلے 3-4 دن کی پریشانی اب نقطہ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعاگو تھا کہ یہ رپورٹس اچھی ہوں اور میں بھی ثروت کو فون کر کے اسے خوشخبری سنا سکوں۔ ایسی سنگین نوعیت کی رپورٹس کو دیکھنا بھی کتنا اعصاب شکن عمل ہوتا ہے۔ میں نے لفافہ عمران کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، تم کھولو۔ وہ بولا، یہ بھی تو توہم پرستی کی ایک قسم ہے۔ بہرحال اس نے لفافہ کھولا۔ فرینکفرٹ کی کوئی لیب تھی۔ بہرحال رپورٹس انگلش میں تھی۔ سب سے اوپر نصرت کا نام لکھا تھا اور تاریخ درج تھی۔ نیچے دیگر کانٹینٹس تھے۔ اے سے زیڈ تک سارے حروف کاغذوں پر ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن اپنے سیاق و سباق اور پس منظر کی وجہ سے یہ کبھی روشن پیشانیوں والے فرشتوں کا روپ دھار لیتے ہیں اور کبھی زہریلے ناگ بن جاتے ہیں۔ نصرت کی میڈیکل رپورٹس پر نظر آنے والے حرف بھی زہریلے ناگوں کی طرف پھنکار رہے تھے۔ ہمیں پہلی رپورٹ دیکھنے کے ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ نصرت کو جگر کا کینسر ہے اور یہ کافی پھیلا ہوا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عمران اور اقبال بھی گمسم نظر آ رہے تھے۔ ہم نے دیگر رپورٹس بھی دیکھی۔ ان میں سے کچھ خون اور پیشاب کے حوالے سے تھی۔ ایک معدے کی گیسٹرولوجی کا رزلٹ تھا۔ ایک دوسری رپورٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ نصرت کے جگر کا تقریباً 3/4 حصہ اور جگر تک پہنچنے والی 2 نالیاں متاثر ہو چکی ہیں اور نیچے قریباً 1 سال پہلے کے تھے۔ اب کیا پوزیشن ہے؟ یہ یقیناً ایک تشویشناک سوال تھا۔ عمران نے اپنے ایک واقف کا ڈاکٹر کو فون کیا۔ ان ڈاکٹر صاحب نے جگر کے ایک اسپیشلسٹ سرجن امتیاز علی سے عمران کی بات کرائی۔ عمران نے رپورٹس کے وہ حصے سرجن امتیاز کو پڑھ کر سنائے جن میں خاص میڈیکل اصطلاحات استعمال کی گئی تھی اور جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ امتیاز علی صاحب نے سننے کے بعد ہمیں لیبارٹری اور پیتھولوجی ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد گھمبیر لہجے میں بولے، دیکھیں بھائی، اگر یہ رپورٹس درست ہیں اور 1 سال پرانی بھی ہیں اور اس دوران میں مریضہ کا خاطر خواہ علاج بھی نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ وہ کسی بھی وقت کولیپس کر سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال جاننے کے لیے آپ کو نئے ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور فوری طور پر کسی ہسپتال کا رجوع کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ پہلے ہی کافی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اگر یہ رپورٹس آپ کے پاس موجود تھی تو آپ کو ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میں سرجن صاحب کو کیسے بتاتا کہ یہ رپورٹس تو ابھی تک لفافے میں بند پڑی تھی، انہیں پڑھا ہی نہیں گیا تھا۔ اگلے روز میں اور عمران نصرت کی پرانی رپورٹس کے ساتھ سرجن امتیاز علی سے ملے۔ انہوں نے مزید تفصیل سے رپورٹس کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے بتایا یہ کینسر رسولیوں کی شکل میں ہے۔ قریباً 7 سینٹی میٹر کی 3-4 رسولیاں ہیں۔ جگر کا تھوڑا سا حصہ کام کر رہا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اسٹیجنگ کرنا ہوگی۔ اس سے کیا مراد ہے جناب؟ عمران نے پوچھا۔ ہم اندازہ لگائیں گے کہ بیماری اب کس مرحلے میں ہے۔ کیا وہ صرف جگر تک محدود ہے یا قریبی اعضاء معدے اور پھیپھڑے وغیرہ بھی متاثر کر چکی ہے؟ اس کے لیے ہمیں مریضہ کا CT اسکین اور MRT وغیرہ کرنے ہوں گے۔ ممکن ہے ہم لیپرواسکوپی کے ذریعے جگر کا کوئی ٹیشو بھی حاصل کریں اور اس کا معائنہ کریں۔ ان ٹیسٹوں پر اندازت کتنا خرچ آئے گا؟ عمران نے پوچھا۔ سرجن امتیاز علی نے ذرا توقف کے بعد کہا، یہ سارا علاج بہت مہنگا ہے۔ اگر آپ سارے ضروری ٹیسٹ کرائیں تو میرے اندازے کے مطابق ان ٹیسٹوں پر ہی 6-7 لاکھ روپے خرچ ہوگا۔ پھر کچھ چیزیں بھی باریکی نوعیت پر منحصر ہیں۔ کئی صورتوں میں علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں۔ ڈاکٹر امتیاز سے ملاقات کے بعد ہم گھر واپس آئے اور تا دیر سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ صورتحال از حد تشویشناک تھی۔ میری نگاہوں میں نصرت کا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بیچاری اپنی حالت سے بے خبر تھی۔ اپنی تکلیف کو معمولی تکلیف سمجھ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار احمد تھانوی صاحب سے ملی تو اس نے دیگر پریشانیوں کے علاوہ اپنے رشتے کی بات بھی کی اور تھانوی صاحب سے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی اچھے بر کی دعا کریں۔ رات کے 10 بجے تو میں نے عمران اور اقبال کے مشورے کے مطابق ثروت کو فون کیا۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی۔ اس سے چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں نے اس سے نصرت کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے صرف اتنا کہا، ثروت، میں نے ساری رپورٹس دیکھ لی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھا دی ہیں۔ تم یقین رکھو سب اچھا ہو جائے گا اور بہت جلدی ہو جائے گا۔ نصرت ایک دم فٹ ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نصرت کے 1-2 مزید ٹیسٹوں کی ضرورت ہے۔ عام سے ٹیسٹ ہیں، وہ چند گھنٹوں میں فارغ ہو جائے گی۔ کہاں جانا ہوگا؟ ہمیں لاہور میں جیل روڈ پر ایک کلینک ہے۔ کتنے پیسے لگیں گے؟ کچھ زیادہ نہیں، 8-10 ہزار میں کام ہو جائے گا۔
ایک دوست سے بات کی ہے میں نے، وہ رائے سے کام کروا دے گا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ لیکن نصرت کو تو کل سے بخار ہے، کوئی چیز ہضم بھی نہیں کر رہی۔ ایسا تکلیف کی وجہ سے ہے، علاج شروع ہوگا تو دنوں میں بہتر نظر آئے گی۔ ثروت شروع میں تو متذبذب نظر آئی، لیکن پھر آمادہ ہو گئی۔ اس کا شوہر یوسف لاہور سے باہر تھا۔ طے ہوا کہ کل سپہر 4 بجے وہ نصرت کو لے کر جیر روڈ کے پرائیویٹ کلینک میں پہنچ جائے گی۔ وہ اسی سوئفٹ کار میں آئی جس پر میں نے اسے پہلی بار گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ دونوں بہنیں پچھلی نشست پر موجود تھی۔ ثروت کی ہدایت کے مطابق ڈرائیور انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ نصرت واقعی لاغر نظر آ رہی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے اور نصرت نے ثروت کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ نصرت نے جذباتی انداز میں میرا حال احوال پوچھا۔ ظاہر ہے کہ مجھے بھی تھوڑی بہت اداکاری کرنا پڑی۔ میری اور اپنی ملاقات کے بارے میں ثروت اسے بتا ہی چکی تھی۔ اس جدید کلینک میں نصرت کے مختلف ٹیسٹ شروع ہوئے تو ثروت کے چہرے پر نظر آنے والی پریشانی کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ٹیسٹ عام نوعیت کے نہیں ہیں۔ سی ٹی اسکین، MRT اور لیپرواسکوپی وغیرہ کو عام ٹیسٹ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے ثروت سے کہا، آج کل یہی طریقہ کار ہے، ڈاکٹر صاحبان علاج شروع کرنے سے پہلے ہر طرح کی تسلی کر لیتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کافی مہنگے ٹیسٹ ہوں گے۔ ثروت منمنائی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ یہ سارا کام عمران اپنے کسی ریفرنس سے کروا رہا ہے۔ ثروت کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ شاید وہ جان رہی تھی کہ صورتحال وہ نہیں جو اسے بتائی جا رہی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے میرے ساتھ کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بس خشک لبوں پر زبان پھیرتی چلی جا رہی تھی۔ میں اس کی ہر ادا کو جانتا تھا، اس کی باڈی لینگویج کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسے ٹیلی پیتھی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ وہ میرے اندر رہتی تھی، میری روح میں مدتوں سے بستی تھی، اور تو اور وہ ان گھڑیوں میں بے حد پریشان تھی۔ نصرت کے ٹیسٹ وغیرہ مکمل ہونے میں قریباً 5 گھنٹے لگ گئے۔ وہ خود بھی کافی الجھن میں تھی، اس کی آنکھوں میں زردی سی اتری ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، تاپش بھائی، آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، کیا میں زیادہ بیمار ہوں؟ میں نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نصرت، اپنی حالت کا پتہ مریض سے زیادہ کوئی کسی کو نہیں ہوتا۔ کہ تم خود کو بہت زیادہ بیمار محسوس کرتی ہو؟ بس بھوک آج کل کم لگتی ہے، 2-4 دن سے بخار ہے۔ تو پھر وہم کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ معدے کا پرابلم ہے تمہیں، یا پھر جگر کی معمولی سوزش ہے۔ یہ لیب عمران کے ایک دوست کی ہے، اس لیے احتیاطاً سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں۔ کتنا خرچ ہوا ہے؟ ثروت نے مجھ سے پوچھا۔ بس یوں سمجھو نہ ہونے کے برابر۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا تابش، آپ بتائیں کتنے پیسے لگے ہیں؟ میں نے نہیں بتایا، لیکن جب ان دونوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے ان سے 25,000 روپے لے لیے۔ اصل خرچہ 2.5 لاکھ کے قریب تھا۔ ثروت اس ساری صورتحال سے مطمئن نظر نہیں آتی تھی، بہرحال خاموش تھی۔ اس پرائیویٹ اسپتال کے فوڈ ایریا میں بیٹھ کر ہم نے قریباً 1 گھنٹہ گفتگو کی۔ 10-15 منٹ کے لیے عمران بھی اس گفتگو میں شریک ہوا۔ عمران کی شخصیت اور اس کے مخلص و بے لوث انداز نے ثروت اور نصرت کو متاثر کیا۔ عمران کے جانے کے بعد بھی میں نصرت اور ثروت سے باتیں کرتا رہا۔ ثروت نے نصرت کو سب بتا دیا تھا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی، لیکن نصرت نے مجھ سے ملاقات کے بارے میں ثروت کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایسا اس نے میرے کہنے پر ہی کیا تھا۔ بہرحال ثروت کے ذہن میں ابھی تک یہ الجھن موجود تھی کہ میرے پاس اس کا موبائل نمبر کیسے پہنچا۔ وہاں فوڈ ایریا میں ہماری گفتگو زیادہ تر نصرت کی تکلیف اور اس کے علاج کے گرد گھومتی رہی۔ میں نے ثروت اور نصرت سے کہا کہ وہ بے شک روحانی علاج بھی جاری رکھیں، مگر اس کے ساتھ اگر ڈاکٹر کچھ دوائیں تجویز کرتا ہے تو نصرت انہیں باقاعدگی سے استعمال کرے۔ نصرت اس پر آمادہ تھی۔ ثروت کے گھریلو حالات کے بارے میں ہم نے جان بوجھ کر کوئی بات نہیں کی۔ اگلے چند روز سخت کشمکش کے تھے۔ نصرت کی کچھ رپورٹس کا نتیجہ کراچی سے بھی آنا تھا۔ ثروت دن رات دعاؤں میں مصروف تھی۔ وہ احمد تھانوی صاحب کے پاس بھی 2 چکر لگا چکی تھی۔ میں، عمران اور اقبال راوی روڈ والے مکان میں تھے۔ گنجان آبادی میں گھرا ہوا یہ گھر ہماری دھینگا مشتیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن نصرت والی پریشانی کے سبب آج کل ہم سب سنجیدہ تھے۔ ہاں، عمران کسی وقت ضرور شاہین سے چونچ لڑا دیتا تھا۔ شاہین رائیونٹ روڈ والی شاندار کالونی میں عاطف اور فرح کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اب بھی فون پر عمران اور شاہین کی کشمکش جاری تھی۔ عمران اسے بتا رہا تھا کہ ایک فلم اسٹنٹ مین کا کام ملا ہے، ساتھ ساتھ وہ سیکنڈ ہیرو کا کردار بھی کرے گا۔ یہ فلم ریما پروڈیوس کر رہی ہے اور اس کی ہیروین بھی وہی ہے۔ شاہین نے جواباً اسے چڑھانے کے لیے کہا، مجھے بھی اکشے کمار کا فون آیا تھا، اس نے انڈیا میں ہمارا شو دیکھا ہے، وہ سرکس کے موضوع پر فلم بنا رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ ہیروین لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن اکشے تو پیسے والا بندہ ہے، اسے گھٹیا اور زہریلی شراب پینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب؟ شاہین کی آواز فون سپیکر پر ابھری۔ بھائی، زہریلی شراب پینے سے تو لوگ اندھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اندھا ہوا ہے، اس نے تمہیں ہیروین کاسٹ کرنے کا سوچا ہے۔
اور تمہارا کیا خیال ہے؟ ریما اور نرگس کی آنکھیں سلامت ہیں جو وہ تم پر سو جان سے فدا ہوئی پڑی ہے؟ میں تمہارے ساتھ بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کیونکہ میرے پاس اب ایسی باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہوں، بالکل جیسے رنبیر کپور انڈیا میں ہے۔ ہم دونوں کے شیڈول آج کل بڑے ٹائٹ ہیں۔ باقی فلم میں میرے کاسٹ ہونے کی اطلاع بالکل سچی ہے۔ اگر یقین نہیں تو کل کے اخبارات میں نیوز دیکھ لینا۔ شاہین نے کہا، اگر ایسا ہے بھی تو مجھے کیوں بتانا چاہتے ہو؟ دیکھو، جو درمیانی عمر کا لڑکندہ میں نے تمہارے لیے دیکھا ہے لاکھوں میں ایک ہے۔ نیوز چینل میں ملازم ہے، تم دولت میں کھیلو گی اور روب دبدبا علیحدہ۔ پلیز میرا خیال دل سے نکال دو، ہمارے ستارے کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ جل کر بولی، اللہ نہ کرے ہمارے ستارے ملے، اس سے تو اچھا ہوگا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ دقیانوسی باتیں مت کرو، آج کل کنویں کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں ٹرین کے نیچے سر رکھ کر یا خود پر پیٹرول چھڑک کر یا بجلی کا جھٹکا کھا کر مر جاؤں گی۔ اس نے ذرا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے یہ سارے طریقے بھی کافی محال ہیں۔ یہ چیزیں اب ملتی ہی کہاں ہیں؟ جس نے مرنا ہو وہ کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اسٹیٹ ڈراموں میں اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا۔ اچھے لوگ اپنے اعضاء عطیہ کر جاتے ہیں، تم تو پوری کی پوری عطیہ ہو۔ یہ خوبصورتی، یہ شباب، یہ چمک دمک، ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گی تو یہ سخت قسم کا کفران نعمت ہوگا۔ اگلی دنیا میں جاتے ساتھ ہی تمہاری مرمت شروع ہو جائے گی۔ فلم سٹار زینت امان کا ایک مشہور فرانسیسی شعر ہے، اس کا ترجمہ فراق گورکھ پوری نے کچھ اس طرح کیا ہے، اب تو گھبرا کے کہوت ہے کہ مر جاویں گے، مر کے بھی شانتی نہ پائی تو کدھر جاویں گے۔ شاہین، میں تو اب بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ وہ لڑکندہ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ عمران کے چہرے پر شدید مسکراہٹ تھی۔ اقبال نے آنکھیں اوپر چڑھا کر کہا، یا اللہ، یہ کیسے کیسے انکشاف ہو رہے ہیں۔ فلم سٹار زینت امان شعر کہتی ہے اور ان کا ترجمہ بھی ہوتا تھا۔ عمران بولا، تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ زینت امان پر یا ترجمے پر؟ ہمیں تو تم پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا، کچھ خدا کا خوف کرو، اتنے عرصے بعد ملے ہو اور آتے ساتھ اسے گھر سے بے گھر بھی کر دیا ہے، اب اسے ستانے پر تلے ہوئے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ وہ تمہیں چاہتی ہے، چلو اس کی محبت کا قرار نہ کرو مگر اس کی اس طرح توہین تو نہ کرو۔ اس وقت تو بالکل شاہین کے بڑے بھائی لگے ہو تم۔ وہ مسکرایا، چلو بڑا بھائی ہی سمجھ لو، لیکن اگر میں عقل کی بات کی ہے تو اس پر غور کرو۔ اسی دوران میں عمران کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے چہرے پر پھر شرارت کی چمک نمودار ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید پھر شاہین کا فون آیا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا دوست ڈاکٹر فہد تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ نصرت کی رپورٹس آ گئی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ رپورٹس اچھی نہیں ہیں۔ وہ جو ماحول میں تھوڑی سی خوشگواری آئی تھی ایک دم کافور ہو گئی۔ میں اور عمران ڈاکٹر فہد کے کلینک پہنچے اور وہاں سے سرجن ڈاکٹر امتیاز علی کے پاس گئے۔ امتیاز صاحب نے ساری رپورٹس اور پرنٹ آؤٹ وغیرہ دیکھنے کے بعد چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا اور بولے، اب سب کچھ سامنے ہے اور ایک مکمل تصویر بن رہی ہے اور یہ تصویر اچھی نہیں ہے۔ ہم سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سٹی سکین کا ایک پرنٹ ہمیں دکھاتے ہوئے کہا، جگر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے 1 سال کی تاخیر نے بیماری کو بہت پھیلا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا ایریا متاثر ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ متاثرہ حصے کو فریز کرنے سے پہلے یا جراحی کے عمل سے کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو پھر جناب، انہوں نے طویل سانس لی، وہی سانس جو کوئی گھمبیر بات کہنے سے پہلے اعصاب کو کمپوز کرنے کے لیے لی جاتی ہے۔ نشیز سے ٹیک لگا کر بولے، اگر کوئی چانس نظر آتا ہے تو وہ ٹرانسپلانٹیشن میں ہے، جگر کی تبدیلی، اور یہ کوئی معمولی طریقہ کار نہیں۔ یہ ہر لحاظ سے مشکل ہے۔ آپ کا مطلب ہے جگر بیکار ہو چکا ہے؟ قریباً ہو چکا ہے، بہت تھوڑا حصہ کام کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریضہ کی ظاہری حالت اس کے اندرونی حالت سے کہیں بہتر ہے، لیکن یہ زیادہ دیر بہتر نہیں رہے گی۔ اچانک ہی بریک ڈاؤن ہوگا۔ ایسے بریک ڈاؤن میں 2-4 دنوں میں ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اوہ گاڈ! عمران نے ہونٹ سکیڑے۔ میرے جسم میں سرسی لہر دوڑنے لگی۔ جوان سال نصرت کا چہرہ نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ امتیاز صاحب نے کہا، اس بدترین صورتحال میں اگر کوئی اچھا پہلو ڈھونڈا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے، بیماری ابھی جگر سے باہر نہیں گئی اور نہ ہی اس نے ارد گرد کے ٹشوز اور بلڈ ویلز کو ٹچ کیا ہے۔ یہ صورتحال جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ عمران نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے، اس کام پر کیا کاسٹ آ سکتی ہے؟ امتیاز صاحب بولے، یہ آپریشن انڈیا میں تو ہو رہے ہیں اور وہاں کا ریٹ بھی نسبتاً کم ہے، لیکن وہاں باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہنچنے کا پروسیجر بھی لمبا ہے، جبکہ مریضہ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر کسی مغربی ملک میں آپریشن ہو سکے تو مناسب ہے، لیکن وہاں اخراجات بہت ہوں گے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ جگر کا عطیہ مل جائے۔ کیا اس کے لیے پورا جگر درکار ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ 2 طرح کے آپریشن ہوتے ہیں، ایک جگر کی پیوند کاری کہہ سکتے ہیں
دوسرے کو جگر کی تبدیلی۔ یہ بات تو جگر کی حالت پر منحصر ہے کہ کون سا آپریشن ہوگا۔ وہاں ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ خاصی پریشان کن اور گھمبیر تھی۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ نصرت کی زندگی خطرے میں تھی۔ ہم گھر واپس آئے تو چونک گئے۔ اندر کوئی مہمان موجود تھا اور اقبال سے مصروف گفتگو تھا۔ یہ سرور تھی۔ وہ بذریعہ رکشہ وہاں پہنچی تھی اور برقع میں آئی تھی۔ اس گھر کا ایڈریس اسے میں نے ہی دیا تھا۔ تم کب آئی؟ میں نے پوچھا۔ بس ابھی 5 منٹ پہلے پہنچی ہوں۔ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ بتا کر نہیں گئے۔ فرا کی طرف گئے تھے، پھر راستے میں ایک دوست کے پاس ٹھہر گئے۔ میں نے بہانہ بنایا۔ اور تم کہاں سے آ رہی ہو؟ یہاں بھاٹی گیٹ میں خیراتی ہسپتال ہے، وہاں کچھ پیسے دینے آئی تھی، سوچا آپ کی طرف سے بھی ہو جاؤں۔ نصرت اب کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، بخار تو اترا ہوا ہے لیکن بھوک بالکل نہیں لگ رہی، بڑی مشکل سے 1-2 لقمے کھلاتی ہوں۔ اس نے ذرا توقف کیا، پھر بولی، آپ کہہ رہے تھے کہ جمعرات تک سب رپورٹس آ جائیں گی؟ ہاں، میرا خیال ہے آج شام یا کل دوپہر تک پہنچ جائیں گی۔ زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے نا؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں سرور، تکلیف تو ہے لیکن اگر ہم ہمت سے کام لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اقبال چائے بنانے چلا گیا۔ میں اور عمران کمرے میں رہ گئے۔ سرورت نے اپنے برقع کے اندر سے ایک سبز شاپر نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے شاپر تھامتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری کوئی جویلری ہے توبش، ناصر بھائی نے بنوا کر دی تھی، آپ اسے اپنے پاس رکھیں، نصرت کے علاج کا خرچہ اس سے کریں، میں چاہتی ہوں کہ اس کا اچھا علاج ہو اور وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ میں نے زیورہ لوٹاتے ہوئے کہا، ابھی اس کی ضرورت نہیں سرور، اگر ہوئی تو میں پھر بتا دوں گا۔ وہ مصر رہی میں زیورت اپنے پاس رکھوں۔ میرے مسلسل انکار کے باوجود وہ نہیں مانی۔ وہ بہت دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ اس نے ہمارا دل رکھنے کے لیے بس چائے کے بھی 1-2 گھونٹی لیے۔ اس نے کہا، نصرت کی دوا کا وقت ہو رہا ہے، اسے جلدی واپس جانا ہے۔ اقبال اس کے لیے رکشہ لے آیا، وہ چلی گئی۔ وہ جو جیولری دے گئی تھی کہ ساری کی ساری طلائی تھی، مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کی قیمت 6-7 لاکھ سے کم نہیں تھی، لیکن جو مصیبت آئی تھی وہ ثروت کے اندازے سے بہت بڑی تھی۔ نصرت کے علاج کے حوالے سے یہ رقم اونٹ کے منہ میں زیرے جیسی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، عمران، ہم ثروت کے گھریلو حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ میرے دل میں آ رہا ہے کہ اپنا مکان بیچ دوں، تم کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کرو۔ وہ بولا، اتنی تیزی مت دکھاؤ، بریک پر تھوڑا سا پاؤں رکھو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ مکان تمہارے اکیلے کا نہیں ہے، عاطف فرا بھی اس میں حصے دار ہیں، اور شاید تمہاری پھوپھی جان کا بھی حصہ ہے۔ تمہارے والد صاحب وصیت کر کے گئے ہوئے ہیں۔ یار، میں بعد میں دے دوں گا ان لوگوں کو حصہ، لیکن اس وقت تو ایک انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ جب چیز اس طرح بیچی جاتی ہے تو لوگ کوڑیوں کا بھاؤ خریدنا چاہتے ہیں۔ تم اتنی جلدی مت دکھاؤ، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں کمرے میں بند ہو کر دیر تک سوچتا رہا، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ لیور کی ٹرانسپلانٹیشن کوئی معمولی آپریشن نہیں ہوتا۔ انڈیا میں بھی اس علاج پر 50 لاکھ روپے کے قریب خرچ آتا ہے، کسی مغربی ممالک میں یہ دوگنا بھی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عمران کی مالی حالت کا مجھے پتا تھا، وہ ایک پرندے جیسی زندگی گزارتا تھا۔ آج جو کچھ ہے وہ خرچ کر ڈالو، کل کی فکر نہ کرو۔ پیسہ اس کے پاس آتا تو تھا لیکن ٹکتا نہیں تھا۔ آج کل بھی نصرت کے ٹیسٹوں کا بل دینے کے بعد وہ تقریباً کلاش تھا۔ اگلے روز میں عمران کو بتائے بغیر خاموشی سے اپنے آبائی گھر پہنچا، وہاں سے مکان کی رجسٹری لی، اس کی فوٹوسٹیٹ کرائی اور علاقے کے ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس پہنچ گیا۔ اس شخص نے مجھے فوراً پہچان لیا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں کچھ بھولے بسرے منظر اور کچھ سوال ابھر آئے۔ ان مناظر اور ان سوالوں کا تعلق یقیناً اسی تاریخ دن سے تھا جب مجھے قریبی پارک میں سراج کے کنڈوں نے لہو لہان کیا تھا اور میں چہرہ چھپا کر ہر شناسا نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ تم، میرا مطلب ہے آپ وہی؟ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا، میں وہی ہوں۔ میں نے ایک سیٹ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور اس نے مار مار کے میرا حشر خراب کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تماشا دیکھا تھا، شاید تم بھی ان میں شامل ہو گیا۔ پلیز مزید کچھ سوال نہ کرنا، یہ میرے مکان کے کاغذات ہیں، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ پراپرٹی ڈیلر نے میری طرف دیکھا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن میرے تاثرات دیکھ کر بند کر لیا۔ میں نے اسے مکان کی فروخت کے بارے میں ضروری ہدایات دی اور واپس آ گیا۔ ایک عجیب سی پریشانی نے مجھے گھیر رکھا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ عمران پریشان ہے۔ اس کی یہی ادا تھی جو دلوں کو موہ لیتی تھی۔ وہ دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیتا تھا اور پھر تن من دھن سے اسے رفع کرنے کی کوشش میں لگ جاتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو جان محمد صاحب آئے ہوئے تھے۔ عمران ان سے گفتگو میں مصروف تھا۔ عمران رات کو بھی اسٹیشن مینیجر عباس کے ساتھ دیر تک ٹیلی فون پر گفتگو کرتا رہا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید وہ ایک بار پھر کسی خطرناک سرکس شو کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میرے ذہن میں سٹار سرکس کے وہ اسپیشل شو گھومنے لگے جن میں عمران اور اس کے ساتھی نہایت خطرناک کرتوت دکھاتے تھے۔ بغیر حفاظتی جال کے جھولوں پر بازی گری
آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی زندہ ہدف پر چاقو زنی، اپنے پہلو یا پھر کنپٹی پر ریوالور وغیرہ رکھ کر گولی چلنے یا نہ چلنے والا رسک اور ایسے بہت سے دیگر کام، عمران ایسی خطرناک حرکات کو کبھی کبھی پیسہ کمانے کے لیے بھی استعمال کرتا تھا۔ بہرحال میرا یہ شک ہی رہا، مجھے اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے، میں مذکورہ پراپرٹی ڈیلر سے ملا۔ اس نے مجھے مایوس کن خبر سنائی کہ میرے مکان کی فوری فروخت ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے مکان کا رقبہ ان رقبوں میں شامل ہے جس کا ریکارڈ کچھ عرصہ پہلے جل کر ضائع ہو گیا ہے۔ اب میرے مکان کی فرد نہیں نکل سکتی اور فروخت کے لیے فرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نئے سرے سے کاغذات کا ریکارڈ بنوانا ہوگا۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ خود بنوائیں گے تو کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اگر دے دلا کر کام کرائیں گے تو 2-2.5 مہینے کہیں نہیں گئے۔ اخبار میں اشتہار وغیرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے، شاید آپ کو ڈی پی او کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ رات کو میں گھر واپس گیا تو میری توقع کے خلاف عمران بازار کے کسی تھڑے پر محلے داروں سے گپ شپ نہیں کر رہا تھا، بلکہ کمرے میں خاموش بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کی گمبھیر خاموشی کے بعد عمران نے کہا، تم اپنا موبائل گھر چھوڑ گئے تھے، ابھی ثروت کا فون آیا تھا۔ خیریت ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نصرت کی طبیعت کچھ خراب تھی، رات سے اسے تیز بخار ہے، پیٹ میں دائیں طرف بھی درد ہوتا ہے۔ ثروت کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا خیال ہے کہ شاید کھانے پینے میں کچھ بدپریزی ہوئی ہے، لیکن اصل بات وہی ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، بیماری تیزی سے اسے جکڑ رہی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران بھی خاموش رہا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ گھر سے باہر بازار سے معمول کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، رکشے کا شور، خوانچے والے کی صدا، بچوں کی چہکار، میوزک سینٹر سے بلند ہونے والے نغمے کی آواز۔ موسم حسین ہے لیکن تم سا حسین نہیں ہے، میری نظر سے پوچھو تم سا کہیں نہیں ہے۔ لیکن موسموں کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، انسان خوش ہو تو اسے چلچلاتی دھوپ میں بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، غمگین اور پریشان ہو تو چاندنی بھی جھلسانے لگتی ہے۔ اچانک عمران کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ عمران نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف جان محمد صاحب تھے۔ انہوں نے کہا، عمران کوئی تم سے ملنے آیا ہے یہاں میرے دفتر میں۔ کون؟ عمران نے پوچھا۔ لو خود ہی بات کرو۔ جان صاحب کی موبائل کی آواز کی سپیکر سے ابھری۔ چند سیکنڈ بعد کوئی انگلش میں بولا، ہیلو عمران، کیسے ہو؟ کہاں چھپے بیٹھے ہو برادر؟ میں نے فوراً پہچان لیا، یہ بھاری بھرکم آواز مسٹر ریان ولیم کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران بولا، گڈ ایوننگ مسٹر ریان، آپ کب آئے؟ میں نے کہا تو تھا کہ میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ میں اور مسٹر ریچی بہت بے چین ہیں۔ یعنی مسٹر ریچی بھی آئے ہوئے ہیں؟ بالکل، وہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تم کتنی دیر میں یہاں پہنچ سکتے ہو؟ آپ دونوں اس وقت ہیں کہاں؟ جان محمد کے آفس میں۔ اگر تمہیں مشکل ہے تو میں خود آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ کیا میں ابھی آ جاؤں؟ بالکل ابھی، یہاں ایک دلچسپ معاملہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، ریان ولیم نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، میں لباس تبدیل کر کے 30-40 منٹ تک پہنچ جاتا ہوں۔ قریباً گھنٹے بعد ہم جان محمد صاحب کے دفتر واقع میکلور روڈ پر موجود تھے۔ گوشت کے پہاڑ مسٹر ریان ولیم نے بڑی گرم جوشی سے عمران کا استقبال کیا۔ پروفیسر ریچی بھی ہم دونوں سے بڑے اتفاق کے ساتھ ملے۔ پروفیسر ریچی کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ان کی عمر 40-45 کے لگ بھگ تھی، رنگ سرخ و سفید اور نفیس سی اینک لگا رکھی تھی۔ چائے کی میز پر ہماری گفتگو شروع ہوئی۔ پہلے تو ان حیران کن واقعات کا ذکر ہوتا رہا جو چند ہفتے پہلے پیش آئے تھے۔ سوال و جواب کا وہ بے نظیر مقابلہ جس میں انعامی رقم 120 کروڑ کے قریب تھی۔ اس انعامی مقابلے میں عمران اور ہیری کا ہارنا، لیکن پھر اس ہار سے سلامتی اور جیت کا پہلو نکل آنا۔ ایک طرف تقریباً 120 کروڑ روپے کی مالیت کے شاندار فلیکس 980 طیارے کا تباہ ہو جانا اور دوسری طرف ہیری کا لاٹری کے ذریعے ایک معقول رقم جیت جانا، یہ سارے واقعات زیادہ پرانے نہیں تھے اور ابھی تک ہمارے ذہنوں میں تازہ تھے۔ پروفیسر ریچ تو پہلے ہی عمران کا گرویدہ تھا، اب ریان ولیم بھی نظر آتا تھا، جو لگتا تھا کہ اس عمران کی ذہانت اور لک پر ایک وجدانی قسم کا بھروسہ تھا۔ اس نے عمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمران، میں اور ریچی ایک بہت اہم کام تمہارے سپرد کرنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں ہمیں یقین ہے کہ یہ کام تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے کسی لائق سمجھتے ہیں، عمران نے رسمی انداز میں کہا۔ پروفیسر ریچ اور مسٹر ریان کی نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر ریان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، عمران، یہ ہمارا واسطہ ایک عجیب سے کریکٹر سے پڑا ہوا ہے، ایک ایسا بندہ جسے ہینڈل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ایک ایسا پیچیدہ بندہ ہے جو لالچ میں آ رہا ہے، نہ پیار سے رام ہو رہا ہے نہ سختی سے۔ پروفیسر ریچی نے اپنی گھنی بھوری مونچھوں کے نیچے مسکراتے ہوئے کہا، جانی ہٹلر نے کہا تھا، جارحیت کا اپنا ایک جادو ہوتا ہے، جو کام پیار محبت کے ساتھ برسوں میں نہیں ہو سکتا، وہ میں طاقت کے استعمال سے چند گھنٹوں میں بخوبی کر سکتا ہوں۔
لیکن میرا خیال ہے کہ ہٹلر بھی ہوتا تو یہاں آ کر ناکام ہو جاتا۔ کوئی بہت سخت جان بندہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کے الٹ، مسٹر ریان نے جواب دیا۔ سمجھو کہ سرکنڈے میں جان پھنسی ہوئی ہے، بالکل دبلا پتلا سا، عمر 80 سال سے اوپر ہے، بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ جان محمد صاحب نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے۔ لیکن جناب، ہم اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک اہم سوال ہے مگر فی الحال اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، یا کہہ لو کہ مکمل جواب نہیں ہے، مسٹر ریان ولیم نے کہا۔ آپ کچھ وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ عمران نے سوال کیا۔ مسٹر ریان ولیم نے سگار کا ایک کش لیتے ہوئے کہا، کچھ لوگ ہم سے یہ کام معاوضہ پر کروا رہے ہیں عمران، خاصا معقول معاوضہ دے رہے ہیں۔ ہمیں ابھی تک صرف اتنا ہی پتا ہے کہ خود بہت خاص چیز ہے جو کسی غلطی سے یا پھر اتفاقاً اس سنکی بڈھے کے قبضے میں آ گئی ہے، وہ چیز واپس کرنے کو تیار نہیں، اس پر بہت سختی بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ وہ کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہے، 3 دفعہ تو اس کا بائی پاس ہو چکا ہے، کسی بھی جسمانی صدمے کی وجہ اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹ سکتی ہے۔ شاید تمہیں تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ ایسے لوگ جو بالکل قریب المرگ ہوتے ہیں اپنی زندگی اور موت کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بڈھا بھی ان میں سے ایک ہے۔ عمران نے کہا، جناب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایسے کچھ لوگ اپنی زندگی کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، مگر ان کو کسی بات پر مجبور کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا ان کے قریبی عزیز، ان کے پوتے پوتے، ان کی محبتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ریان ولیم نے کہا، یہاں اس معاملے میں یہی تو مصیبت ہے، یہ بالکل لنڈورا شخص ہے، نہ آگے کوئی نہ پیچھے۔ بیوی 25-30 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، 2 بیٹے تھے۔ وہ برسوں پہلے ابا جی کی سخت مزاجی کی وجہ کو چھوڑ کر بیرون ملک جا چکے ہیں اور وہیں پر آباد ہے۔ ان سے بزرگوار کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایک بیٹی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھی کوئی 20 برس پہلے فوت ہو چکی ہے۔ اب جناب اکیلے ہیں اور اپنے 5 ایکڑ کے فارم ہاؤس میں تنے تنہا رہتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت دلچسپی ہے تو وہ پرندوں اور جانوروں میں ہے۔ انہوں نے فارم ہاؤس میں ایک چھوٹا سا چڑیا گھر بنا رکھا ہے۔ اس چڑیا گھر کی دیکھ بھال کے لیے کچھ ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ اپنی دیکھ بھال کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، 2-3 ملازمائیں ہیں۔ خاصے امیر کبیر ہیں، چاہے تو نئے ماڈل کی 2-3 گاڑیاں رکھ سکتے ہیں، مگر ایک 70 مارک کی شیورلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اگر کہیں آنا جانا ہو تو اسی پر سفر کرتے ہیں۔ عمران نے ریان ولیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی ہے کہ میں اس شخص کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ ریان ولیم نے طویل کش لے کر سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا اور کہا، اس کی 2 وجوہات ہیں عمران۔ پہلی وجہ تو وہی ہے جو تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، میں تمہاری لک پر بہت بھروسہ کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جس کام میں ہاتھ ڈالو گے اس کا کوئی اچھا نتیجہ ہی نکلے گا۔ اور دوسری وجہ تمہیں ریچی بتائے گا۔ بتاؤ ریچی؟ ریان نے پروفیسر ریچی کی طرف دیکھا۔ ریچی نے اپنے سرخ سفید چہرے پر نفیس عینک کو درست کرتے ہوئے کہا، عمران، جیسا کہ تمہیں مسٹر ریان نے بتایا ہے، اس سنکی بوڑھے کا ایک ہی شوق ہے اور وہ ہے جانور۔ وہ دن رات ان میں گم رہتا ہے۔ اگر ملک کا صدر و وزیر اعظم بھی اس کے فارم ہاؤس پر چلا جائے تو وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے گا جتنی عام شخص کو دے گا جو کسی جانور کی کسی خاص بیماری کے بارے میں اسے سب کچھ بتا سکتا ہو۔ وہ جانوروں سے پیار کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی اہمیت دیتا ہے جو جانوروں سے پیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میرا ذہن تمہاری طرف گیا ہے عمران، تم جانوروں سے بہت جلد ناتا جوڑ لیتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ خاص صلاحیت اس سنکی کو ضرور متاثر کرے گی، بلکہ حیران بھی کرے گی۔ تم ضرور اس کے قریب جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جناب آپ نے ابھی تک اس بزرگ کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ یہ رہتے کہاں ہیں۔ مسٹر ریان نے کہا، یہاں لاہور کے قریبی کوئی قصبہ ہے، شاید شیکاؤ پورا۔ یہ شیکاؤ پورا نہیں، شیخو پورا، جان محمد صاحب نے تصحیح کی اور پھر بولے، بابا جی کا نام ہے سہراب جلالی، بڑے مشکل سے بندے ہیں، اب عمر رسیدہ ہونے کے بعد مزید مشکل ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی تھوڑا بہت ان کے بارے میں سن رکھا ہے، کچھ عرصہ انگریز کی فوج میں بھی رہ چکے ہیں۔ یہ پاکستان ہندوستان بننے کی پہلی کی بات ہے۔ ملازمت کے دوران میں ایک انگریز کرنل کا جبڑا توڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم نے جلالی صاحب سے اپنے سرکس کے لیے ایک ریچھ کا بچہ حاصل کیا تھا، تب ان سے واسطہ پڑا اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ کس قسم کے سیلانی بندے ہیں۔ عمران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ریان صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اگر ہمیں کوئی غیر قانونی یا ناجائز کام نہیں کرنا پڑے گا تو ہم حاضر ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا بہت اندازہ تو ہو جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس گھر میں داخل ہونا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کس قسم کی سرگرمی ہے۔ اگر اگلے 6-7 روز میں یہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا تو پھر تمہیں مزید ہدایات دی جائیں گی۔ باقی رہی کام کے جائز یا ناجائز ہونے کی بات تو یقین رکھو یہ 100% جائز کام ہے۔ وہ خپتی بڈھا ایک ایسی چیز پر قبضہ جمائے ہوئے جو ہرگز اس کی نہیں ہے اور جس کا اس کے پاس رہنا اس کے اپنے لیے بھی خطرناک ہے۔ انڈر ورلڈ کے کئی لوگ ایسے ہیں
جو شے کی خاطر اس کے جانی دشمن ہو سکتے ہیں۔ اس انوکھے اور پراسرار موضوع پر ریان ولیم اور پروفیسر ریچی سے ہماری گفتگو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ ریان ولیم کہنے کو تو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی ناجائز کام کروانا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کی بات پر یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ کام ناجائز بھی ہو سکتا تھا، غیر قانونی بھی اور خطرناک بھی۔ ہماری بات اختتام پذیر ہوئی تو ریان ولیم نے ایک چیک کاٹ کر عمران کے حوالے کیا۔ یہ کیا ہے جناب؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا حصہ؟ کس چیز میں؟ اسی کوئز شو کے انعام میں جس میں تم نے حصہ لیا تھا۔ ریان مسکرایا۔ لیکن وہ کوئز شو تو ہم ہار گئے تھے، مگر ہمیں بنیادی انعام کی تھوڑی سی رقم تو ملی تھی۔ اس رقم میں جو لاٹری خریدی گئی اس نے ہیری کو قریباً $8 ملین دلا دیے۔ یہ سب قسمت کی کرشمہ سازی ہے۔ اس رقم میں یقیناً تمہارا تھوڑا بہت حصہ بھی بنتا ہے۔ عمران انکار کرتا ہے، لیکن ریان ولیم نے اپنے باری برکم ہاتھوں سے چیک عمران کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے چیک پر نظر ڈالی۔ یہ 50 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ اس کے بعد ریان ولیم نے ایک اور چیک کاٹا۔ یہ 5 لاکھ روپے کا تھا۔ ریان ولیم نے کہا، یہ اس کام کے لیے تمہارے ابتدائی اخراجات کے لیے ہے۔ اس کے انداز سے اشارہ مل رہا تھا کہ اگر عمران کسی طرح ریان اور پروفیسر ریچی کی توقعات کے مطابق کام کرنے میں کامیاب ہوا تو وہ خاصی بڑی رقم حاصل کر سکے گا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔